اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک کلمہ بڑے تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہ ہے کچھ آیات گزشتہ گزری جن کا آغاز اس کلمہ سے ہوا، اور کچھ آیات آج بھی آپ کے سامنے آئیں گی جو لفظ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ یہ ایک استفہامی انداز ہے، اور اس میں انکار کا معنی ہے، اور زجر و توبیخ اس میں پوشیدہ ہے۔ یہ معاملہ انتہائی سنگین، ایک ڈانٹ کا انداز، تنبیہ اور توبیخ کا انداز۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار قریش سے یہ کلمہ ہر آیت کے شروع میں استعمال کر کے ان سے کچھ سوال کیے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ کا کلمہ 15 دفعہ یہاں مذکور ہے، ان سے سوالات ہیں، اور حقیقت میں وہ جو استفہامی انداز ہے اس میں ڈانٹ پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تنبیہ پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زجر اور ڈانٹنے کا انداز۔ جیسے آپ کسی اپنے شاگرد سے یا بیٹے سے کہیں کہ میں تجھے ماروں، کیا میں تیری پٹائی کروں؟ تو یہ جو استفہامی انداز ہے اس میں تنبیہ بھی ہے اور معاملے کی شدت بھی ظاہر کرنا مقصود ہے۔ جیسے یہاں فرمایا کہ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ خزائن خزانہ کی جمع یا خزینہ، تو کیا ان کے پاس، ام عندہم، کیا ان کے پاس یا انہی کے پاس، یا عندہم ظرف اور یہ مقدم ہے، اور ظرف کی تقدیم حصر کا معنی دیتی ہے کہ کیا یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں آپ کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا، کس بنا پر کر رہے ہیں؟ کیا انہی کے پاس تیرے رب کے خزانے؟ ام ہم المسیطرون، یا یہ لوگ اقتدار والے ہیں، کوئی غلبہ ہے ان کے پاس، اقتدار ہے، اس جہان کی بادشاہت ہے، اس کرۂ ارضی کی حاکمیت ہے۔ کیونکہ انسان دو ہی باتوں پر اتراتا ہے، ایک اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، خزانے ہوں، یا اس کے پاس اقتدار ہو، غلبہ اور طاقت ہو۔ تو کیا ان کے پاس، پوچھو ان سے، کیا ان کے پاس خزانے ہیں رب تعالیٰ کے، یا پھر یہ بڑے اقتدار کے مالک ہیں اور بڑی بادشاہت کے مالک ہیں؟ جواب دے۔ کوئی جواب نہیں اس سوال کا۔ اور بالفرض اگر یہ بتا بھی دیں کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے بے تحاشا، یا ہم صاحب اقتدار ہیں، تو یاد رکھو اگر ایمان نہ ہو تو دولت بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی، ایک فانی شے، برباد ہونے والی شے۔ اور اگر ایمان نہ ہو تو اقتدار اور حاکمیت سب عارضی شے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں انسان کی فلاح میں اور انسان کی عاقبت کے لیے، بلکہ بادشاہتوں کی بادشاہتیں دنیا میں برباد ہوتی دیکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں 3 صورتیں بڑی ترتیب سے رکھیں۔ ایک سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا،
انسان خسارے میں ہے، اور خسارے سے بچا ہوا کون ہے؟ جو صاحب ایمان ہے۔ یہ چیز ہے جس میں انسان کی بقا ہے، انسان کی کامیابی ہے، اس کا صاحب ایمان ہونا، عمل صالح اختیار کرنا، یہ کامیابی کی اساس ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ مال کی کثرت، دولت کی کثرت، یا اقتدار، غلبہ، کرسی؟ تو آگے دو صورتیں ان دونوں چیزوں کی حقیقت بیان کرتی۔ اگلی صورت سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، مالوں کے ڈھیر لگا کر ہر وقت ان کو گنتا رہتا ہے اور اس کی توجہ مال کی طرف رہتی ہے۔ ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے، بربادی۔ تو بتاؤ یہ مال کسی کام نہ آیا؟ کوئی نفع کا باعث بنا؟ اللہ کے عذاب سے بچا سکا؟ جن لوگوں کا یہاں ذکر ہے ان کے لیے ویل، بربادی، ہلاکت، تباہی اور جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ تو مال کی کثرت، دولت کی کثرت کسی کام نہیں آئے گی۔ باقی رہا اقتدار کا معاملہ، تو اگلی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ بڑے اقتدار کا نشہ تھا یہ ہاتھی والوں کو، ابرہ کو، نشے میں چور ہاتھی لے کر پہنچا مکہ مکرمہ بیت اللہ کو ڈھا دینے کے لیے، تاکہ جو یمن میں میرا ٹھکانہ ہے، میرا گھر ہے، وہ بیت اللہ بن جائے، لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی بڑی طاقت استعمال نہیں کی، پرندے ابابیل، ان کی چونچوں میں جو کینکر چھوٹے چھوٹے آ سکتے ہیں وہ کینکر ان پر برسائے، اور وہ کینکر کیا تھے؟ ان میں ایٹم کی تاثیر پیدا کر دی، بم کی تاثیر پیدا کر دی۔ ہاتھی بلبلا کر، تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے، ہاتھی والے بھی ہلاک ہو گئے۔ کہاں گیا وہ اقتدار اور کہاں گئی وہ بادشاہ؟ یہ لوگ کس زام پر آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں؟ ان کے پاس کیا مال و دولت ہے؟ کوئی دنیا کا اقتدار ہے؟ نہ وہ ہے نہ وہ ہے، اور اگر ہو بھی تو کسی کام کا نہیں۔ بقا تو ایمان اور عمل صالح کے لیے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ بقا کا نسخہ ہے۔ خسارے سے وہ انسان نکل جائے گا، ہمیشہ نفع میں رہے گا دنیا اور آخرت کے، جو صاحب ایمان ہو، عمل صالح کرنے والا ہو۔ تو اول تو جس زام پر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں اور کبر میں مبتلا ہیں، ان سے پوچھو کس زام پر؟ کیا تمہیں مال کا نشہ یا اقتدار کا نشہ ہے تو بتاؤ، اور اگر ہے بھی مال اور اقتدار تو یہ تو بقا کی ضمانت نہیں ہے، نہ آخرت میں نفع دینے والے۔ نفع اور بقا ایمان باللہ میں، عمل صالح میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ یہ بھی ایک استفہامیہ انداز تھا جس میں ان کی توبیخ اور تنبیہ مقصود ہے، وعید مقصود ہے۔